بعد پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کے لیے 8 بادشاہوں کو خط لکھا. 7 ہجری میں 8 بادشاہوں کی طرف خط بھیجا، اسلام کی دعوت دی. 3 مان گئے، مسلمان ہو گئے، اور 5 نہ مانے. مسلمان ہونے والوں میں بحرین، عمان اور حبشہ کے بادشاہ مسلمان ہو گئے، لیکن مصر، فارس، روم، یمامہ اور دمشق ان کے بادشاہ مسلمان نہیں ہوئے. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی سال ہی وہ جو عمرہ چھوڑ کر آئے تھے، جو راستے میں عمرہ سے روک دیا گیا تھا، کہا گیا تھا آئندہ سال آنا، تو آپ نے اس سال دوبارہ وہ عمرے کے لیے آپ گئے. تو آپ نے اس سال میں 2 بڑی جنگیں کی، 8 بادشاہوں کو خط لکھے، عمرہ کیا، اور آپ کا یہ سال مکمل ہوا. اگلے سال 8 ہجری آ گیا. اب ہوا کیا، جب آپ نے بادشاہوں کی طرف خط لکھے تھے نا، ایک خط بصرہ جو شام کے محلات ہیں، وہاں بصرہ ایک علاقہ ہے، وہاں بھی آپ نے اپنا خط بھیجا. ابھی آپ کے نمائندے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جا ہی رہے تھے، تو راستے میں روم کے ایک گورنر شرحبیل نے اس سفیر اور صحابی کو شہید کر دیا. بصرہ کے علاقے میں خط لے کر جا رہے تھے، راستے میں شرحبیل نے حارث بن عمیر صحابی کو شہید کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا. آپ نے اپنے 30,000 صحابہ کی ایک جماعت کھڑی کی، کہا ہمارے صحابی کو شہید کر دے، سفیر کو قتل کر دے، ہم ان رومیوں سے بدلہ لیں گے. 30,000 صحابہ اور 3 ان کے امیر بنائے. ایک پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، فرمایا اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ تمہارے امیر مقرر ہوں گے. آپ نے 3,000 بندوں کو بھیج دیا. آپ نے 3,000 بندے بھیجے. اتفاق ایسے ہوا کہ یہ دنیا کی ایک انوکھی جنگ تھی. 3 افراد مقرر کیے، 3,000 بندے روم سے لڑنے کے لیے بھیجے. آگے سے رومی اور عرب سارے اکٹھے ہو گئے. 1,00,000 رومی اور 1,00,000 عرب کے بدو اکٹھے ہو کے 2,00,000 بندہ ایک مقام پہ پہنچ گیا جس میدان کا نام ہے موتا. میم پیشوا منہ تہتا، موتا. 3,000 اور آگے 2,00,000 بندہ. 3,000 2,00,000 سے کیا مقابلہ کرے گا؟ لیکن مسلمان ان کو دیکھ کر پہلے گھبرائے اور پھر مشورہ کیا کہ کیا کریں. حضور سے پوچھیں کوئی بندہ پیچھے بھیج کر کہ لڑیں کہ نہ لڑیں. دوسرے صحابہ نے کہا یار لڑ گے، فوت ہو گئے تو جنت میں، بچ گئے تو غازی، مر گئے تو شہید. پوچھنا کیا ہے، لڑتے ہیں. ان کا جذبہ دیکھیں، 3,000 2,00,000 بندوں سے لڑنے کے لیے تیار. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو جبریل علیہ السلام آپ کو پوری خبر دے رہے تھے. پھر آپ بڑے پریشان ہو کر مسجد نبوی میں بیٹھ گئے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں دروازے کی سوراخ سے حضور کو دیکھ رہی تھی، آپ بہت پریشان تھے. آپ کو بتایا گیا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے علم پکڑ لیا، ان کے ایک بازو کو یہاں سے کاٹ دیا گیا. انہوں نے وہ علم، جھنڈا اصل میں ہوتا تھا کہ ہمارا امیر ابھی ہے، انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا. ان دشمنوں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. انہوں نے اس طرح اپنے بازو اور سینے سے لگا کر جھنڈے کو تھامے رکھا. انہوں نے حضرت جعفر طیار کو شہید کر دیا. جو 2 بازو کٹے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان 2 بازوؤں کے بدلے میں جنت میں 2 پر دے دیے. پر کو عربی میں جناح کہتے ہیں.
دو کو جناحین کہتے ہیں. حضرت جعفر تیار، تیار کا معنی ہوتا ہے اڑنے والا. وہ اپنے پروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنت میں اڑتے ہیں. ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضور کو بتایا گیا اور آپ نے صحابہ کو نا پوری تھوڑی تھوڑے لمحے کی ساری خبریں آپ صحابہ کو سنا رہے تھے، کیونکہ آپ کو جبریل علیہ السلام بتا رہے تھے. آپ نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے. کس نے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کی حکمت عملی بڑی عظیم تھی. انہوں نے کیا کیا؟ جھنڈا پکڑتے ہی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کرو، اور اگلی صفوں کو پیچھے اور پچھلی صفوں کو آگے، اور ایک گھوڑوں کی جماعت کو پیچھے بس تیز تیز دوڑنے پر لگا دیا. دائیں بائیں دوڑنا شروع کر دیا. اگلی صفیں پیچھے گئی، پچھلی صفیں آگے آئیں تو ان کو نظر آیا یہ تو نئے مجاہد آ گئے. پیچھے سے گھوڑے دوڑ رہے تھے تو لگتا تھا جیسے بڑی فوجیں آ گئی، اور مسلمان تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ رہے تھے. تو انہوں نے سمجھا لگتا ہے ان کی بڑی فوجیں پیچھے سے آ گئی ہیں، اور اب یہ پیچھے ہٹ کر ہمیں پیچھے سے کوئی گھیراؤ کر کے ہمیں مارنا چاہتے ہیں. وہ 2,00,000 فوج اس حکمت عملی کی وجہ سے دم دبا کر بھاگ گئے، اور مسلمان جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے افراد کو بچا کر لے آئے. اس موقع پر اتنی قیمتی جانوں کو بچا لینا ہی بہت بڑی کامیابی تھی، اور یہ ان کی بڑی عظیم حکمت عملی تھی. کہاں 2,00,000، کہاں 3,000، کیا بچتا ہے ان کا. لیکن اکثر صحابہ واپس آ گئے، تقریباً 50 کے قریب صحابہ وہاں شہید ہوئے، باقی سارے بچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے